انفارچونیٹلی پاکستان کا منرل پوٹینشیل آج تک مارکیٹ نہیں ہوا یا اچھے طریقے سے نہیں ہوا. اب جس لیول پر ہم اس کو پروموٹ اور پبلسائز کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ ان کو وہ سارے ڈیموکریٹک رائٹ اور ہیومن رائٹس یاد آتے ہیں جو 2022 کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان تھا. ہم تو یعنی اسٹیبلشمنٹ ہمیں ڈیلیں آفر کر رہی ہے اور ہم نہیں چاہ رہے مذاکرات کرنے کی, وہ نہیں مان رہا. تو پتہ چلا کہ وہ تو مان رہا تھا, وہ نہیں مان رہے, اور وہ وجہ بنی ہے. انہیں عمران خان صحیح سلامت زندہ نہیں چاہیے. انہیں چاہیے عمران خان تکلیف میں, اذیت میں, انہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی خبر آ جائے کہ عمران خان پہ تشدد کیا ہوا ہے, عمران خان کے چہرے پہ خون کے, اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں. اور اب جو گالم گلوچ نعیم بخاری کے خلاف شروع ہوگی, کیونکہ وہ اس عقل کی بات کر رہا ہے, وہ صحیح بات کر رہا ہے, وہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. دیکھیں جی, اسٹاک مارکیٹ پوری دنیا میں گر رہی ہیں. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ حیرت انگیز طور پر اس جھٹکے کو اس دن برداشت کر گئی تھی جو لاسٹ فرائیڈے کو تھا. اگر وہ BLA کی اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ان کی تعریف کے قصیدے پڑھیں گے, ان کی حمایت کا اعلان کریں گے, تو اسٹیٹ اس بات کو آج کل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ. اور عید مبارک آپ سب کو, گزشتہ عید مبارک. اور عید کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جی. بہت بڑی ایک منرل سمٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اور جس میں دنیا بھر سے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, امریکی آفیشلز بھی آ رہے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لوگ بھی آ رہے ہیں, انویسٹمنٹ بینکرز بھی آ رہے ہیں, انویسٹرز بھی آ رہے ہیں, دنیا سے منرل کے ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر خطاب کریں گے, آرمی چیف خطاب کریں گے, اور ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا, بڑا ایونٹ پاکستان میں اور PTI کوئی ریئیکشن نہ شو کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو PTI جناب امریکہ کے جو آفیشلز ہیں ان کو میس ای میلز کے ذریعے کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان نہ آئیں اور اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں. تو یہ کیا ملک کے مفاد کے خلاف ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جی بلوچستان کی جو سچویشن ہے, بلوچستان کے حالات ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اختر مینگل صاحب کا جو احتجاج ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور سچویشن وہاں پر کتنی گمبھیر ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے جو ٹیرف ہے اس کے اثرات اب ادھر تک بھی پہنچے ہیں, اور آج کریش کر کے مارکیٹ شروع ہوتے ہی 3000 پوائنٹس نیچے گری ہے, کوئی 3% گری ہے. اور یہ مندی کا جو رجحان ورلڈ وائڈ چل رہا تھا پاکستان پہ بھی پہنچ گیا, تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو میرے خیال ہے سب سے پہلے تو یہ امریکہ کی جو کانفرنس ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے, جو امریکی آفیشل ہیں ایرک مائر وہ بھی آ رہے ہیں, US جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آفیشل ہیں, ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں, وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آفیشلز بھی پاکستان آ رہے ہیں. کانفرنس ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہے. پاکستان نے اپنا منرل پوٹینشیل دنیا کو دکھانا ہے اور اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کا منرل پوٹینشیل آج تک مارکیٹ نہیں ہوا یا اچھے طریقے سے نہیں ہوا. اب جس لیول پر ہم اس کو پروموٹ اور پبلسائز کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اس کانفرنس سے اچھے نتائج توقع ہیں, خاص طور پہ جو منرل کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں اس تک دنیا کی نظر پہنچے گی, امریکہ کی نظر پہنچے گی. سعودی عرب پہلے ہی انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جو دوسرا پہلو اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ اس موقع پہ PTI کیا کر رہی ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ کارکن جو اپنی جماعت کے ساتھ نظریاتی طور پر ہمیشہ ساتھ رہے, بہت اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں. PMLN کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, PTI کے ہوں, کسی بھی جماعت کے, نظریاتی طور پر اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کریں, کرنا چاہیے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے کرتے اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. آپ جس دھرتی سے آپ نے جنم لیا ہوتا ہے آپ اس دھرتی کے خلاف بات کرنے لگتے ہیں. وطن ماں کی طرح ہوتا ہے اور آپ اپنی ماں کے خلاف بات کرنے لگ جاتے ہیں. اس وقت ہو کیا رہا ہے امریکہ میں, ایک وہ سارے پاکستانی جن کا پاکستان سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے پاکستان آنا کبھی نہیں ہے, وہ پاکستان آئے ہی کبھی نہیں ہیں, اور انہوں نے ایک ماس ای میل کا سلسلہ شروع کیا ہے ایرک مائر کے حوالے سے, اور ان کو ای میل کی جا رہی ہے کہ جو 2024 میں الیکشن ہوئے وہ متنازع الیکشن تھے, تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان جیل میں ہے, تو پاکستان نہ جائیں یا وہاں پر ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی بات کریں, منرلز کی بات نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو شوکت ترین صاحب نے کی تھی, اور جب انہوں نے کہا تھا IMF کا معاملہ گڑبڑ کروا دو لیکن اپنے لیڈر
کے حق میں آواز بلند کرو. یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے اور اس کا پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوگا. ظاہر ہے جس نے اگر منرل میں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ماس ای میل سے متاثر ہو کے وہ اس انویسٹمنٹ کو نہیں روکے گا. لیکن وہ سارے لوگ جو وطن کے خلاف بات کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, ایک باقاعدہ کیمپین بنا کر, اور ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس, مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ ان کو وہ سارے ڈیموکریٹک رائٹ اور ہیومن رائٹس یاد آتے ہیں جو 2022 کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان تھا. 2018 کے بعد جو یہاں ڈیموکریسی کی سچویشن تھی, جو ہیومن رائٹس کی سچویشن تھی, صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا, ٹیلی ویژن چینل سے لوگوں کو نکلوایا جا رہا تھا. آرمی چیف کو عمران خان کہتے تھے کہ میں اسے اپنا باپ سمجھتا ہوں, اور فوج اگر میرے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتی ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. تو یہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی سچویشن 2022 سے پہلے تھی, اس سے پہلے ان کی بینائی نہیں جاتی. تو یہ میرے خیال میں یہ ساری جو کیمپین ہے یہ عمران خان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گی, پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گی. اور شاید اچھا بیانیے کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کو بڑی اس سے وہ مشکلات آ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل پرسوں اعظم سواتی صاحب کا جو انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ہر طریقے سے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کوشش کی کہ آرمی سے بات چیت ہو جائے, آرمی چیف کے کسی استاد کو بھی انگیج کیا, ہم نے ہر طرح سے بات کی لیکن جواب نہیں آیا. تو گویا جو پی ٹی آئی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات, ہم تو یعنی اسٹیبلشمنٹ ہمیں ڈیلیں آفر کر رہی ہے اور ہم نہیں چاہ رہے مذاکرات کرنے کی, وہ نہیں مان رہا. تو پتہ چلا کہ وہ تو مان رہا تھا, وہ نہیں مان رہے, اور وہ وجہ بنی ہے. اب جو یہ حالات سامنے آئے ہیں, ایرک مائر کو میلز کی جا رہی ہیں, جس طرح کا یہ شو کیا جا رہا ہے ایٹیچیوڈ, اس سے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی بات اب بننے کا اور بھی امکانات کم ہو گئے. ظاہر ہے یہ وسیم صاحب اس پہ نا یہ اب ایک اور طرح کی جنگ بن گئی ہے. پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی جگہ ہے, پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبر اپنی جگہ ہے. اب ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ آ گیا ہے. وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں, انہیں عمران خان صحیح سلامت زندہ نہیں چاہیے. انہیں چاہیے عمران خان تکلیف میں, اذیت میں, انہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی خبر آ جائے کہ عمران خان پہ تشدد کیا ہوا ہے, عمران خان کے چہرے پہ خون کے, اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں. لیکن اگر کہیں عمران خان کی طرف سے یہ بات آ جائے, جو کہ اعظم سواتی نے 20 منٹ کا وہ ریکارڈ کرایا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان خوش باش ہنستے کھیلتے بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا آپ میرے جس مرضی سے بات کریں, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن کوئی بات کریں. تو وہ عمران خان کہہ رہا ہے بات کریں, اور سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو یہ کانفلکٹ آ گیا ہے, اور جب تک کوئی شخص بیان نہیں دے گا عمران خان کے لیول کا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ اپنی ریٹنگ کے لیے ہمیں تباہ کر رہے ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. بالکل. اور کئی لوگ اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ یہ یوٹیوبرز جو ہے, یہ بلکہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یوٹیوبرز کو تو اپنے ویوز چاہیے, اور یہ ویوز کے لیے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ پارٹی کا مفاد کیا ہے. ابھی دیکھیے نعیم بخاری صاحب نے, آپ بتائیے کہ نعیم بخاری صاحب نے بھی کیا, بہت ساری باتیں کھول کے بیان کی. ہاں, نعیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب کو مردم شناس آدمی نہیں ہے بلکہ عورت شناس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی جو انہوں نے شادیاں کی اور جو بندے چلے, تو وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں, ہار اگر آپ کو کوئی ملتا ہے یا کوئی چیز ملتی ہے, جو جیولری ملتی ہے, تو آپ بیچ نہیں سکتے, وہ اسٹیٹ کی امانت ہوتی ہے. پھر آپ ملک ریاض کی زمین آپ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا. القادر یونیورسٹی اگر کہتے ہیں میرا مشورہ ہوتا تو کبھی بھی اس کو ہاتھ نہ لگاتے کہ یہ اسٹیٹ کی جگہ ہے اور یہ مصیبت کھڑی کرے گی. بیسیکلی یعنی اپنے ہی حامی ان کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ ان کے جو طرز عمل تھا یہ غلط تھا. اور تو بیانیے کے محاذ پر بھی پی ٹی آئی کو پے در پہ کچھ سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑا ہے. مسئلہ پتہ کیا ہوگا, نعیم بخاری نے جو بات کی بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب مجھ سے مشورہ کرتے کہ یہ ہار میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو میں کہتا ڈو ناٹ ٹچ اٹ, ہاتھ بھی نہ لگائیں اسے. لیکن اب آج سے نعیم بخاری جس نے اپنا کریئر, اپنی وکالت, سب کچھ پی ٹی آئی کے لیے گلا دی, 7 دن صرف وہ پی ٹی آئی کے پی ٹی وی کے چیئرمین رہے, 7 دن. اتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا, باقی انہوں نے پی ٹی آئی کو فائدہ دیا. اور اب جو گالم گلوچ نعیم بخاری کے خلاف شروع ہوگی, کیونکہ وہ اس عقل کی بات کر رہا ہے, وہ صحیح بات کر رہا ہے, وہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, لیکن اس کے خلاف جو سوشل میڈیا لگے گا وہ آپ دیکھیے گا. یہ بات. اچھا, اب اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بلوچستان میں جو دھرنا ہے ان کا کافی دنوں سے جاری ہے, وہ ابھی بھی جاری ہے, اور اس حوالے سے سچویشن جو ہے وہ مذاکرات کی کوششیں بھی کی ہیں اختر مینگل سے, لیکن مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو رہے. تو آپ اس سچویشن کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اختر مینگل صاحب, مختلف قسم کی کانوٹیشنز ہیں اس دھرنے کے حوالے سے.
اختر مینگل صاحب ریاست کے کبھی کوئی اتنے خلاف نہیں رہے، وہ آئین کو بھی تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کو ان کے والد کرتے ہیں، چیف منسٹر رہے ہاں ہیں یہ لوگ. وہ نہیں ہے جو مہرنگ بلوچ ہے، وہ نہیں ہے جو بی ایل ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے چونکہ یہ دھرنا نکالا گیا مہرنگ بلوچ کے حق میں، لیکن ایک اس کے اندر ہڈن آبجیکٹو یہ ہے کہ چونکہ مہرنگ بلوچ منظر سے غائب ہیں اور لگتا ہے کافی عرصے کے لیے غائب ہیں، تو ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے. اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے یہ دھرنا کیا جا رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے اسٹریٹجی وہی اپنائی ہے، آگے خواتین ہیں جو مہرنگ بلوچ کی اسٹریٹجی تھی اور پیچھے دھرنے والے ہیں. لیکن دھرنے میں بہت بے تحاشا لوگ نہیں ہیں، 2000 کے قریب لوگ ہیں. یہ خزدار سے چلے مستونگ آ گئے، اب کوئٹہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک اطلاعات ہیں انہیں کوئٹہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا. اور کوئی ایک کرائسس سچویشن جیسے مہرنگ بلوچ اسلام آباد میں آئی تھی ویسی سچویشن کریٹ نہیں ہونے دی جائے گی. دوسری بات جو تشویشناک ہے کہ اختر مینگل صاحب احتجاج کریں، احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن اگر وہ بی ایل اے کی اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے ان کی تعریف کے قصیدے پڑھیں گے، ان کی حمایت کا اعلان کریں گے، تو اسٹیٹ اس بات کو آج کل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹیٹ کا رویہ بالکل صحیح آج کل جسے ہے نا ڈائریکٹ قسم کی اپروچ ہے. اگر کوئی شخص ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، اس کی معافی نہیں. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کا بھی اعلامیے میں بلوچستان کا اسی طرح ذکر ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈٹرمنیشن شو کی گئی ہے کہ وہاں پر اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کا کوئی لحاظ نہیں. لیکن ایک اس میں وسیم صاحب آپ میرے سے اتفاق کریں گے، ہر جگہ بات ہو رہی ہے کائنیٹک آپریشن ہونا چاہیے اور اب ان سب لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، جو ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں نہیں چھوڑا جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی کوئی سچویشن بننی چاہیے. بلوچستان کوئی عام علاقہ تھوڑی ہے، پاکستان کا نصف پاکستان ہے. وہاں پر آپ صوبائی سطح پر ڈائلاگ کا آغاز کریں، قومی سطح پر ڈائلاگ کا آغاز کریں. جو صوبائی حکومت ہے نا، لوگ اس کو ریپرزینٹیٹیو نہیں سمجھتے. تو بلکہ ابھی کسی نے بات بھی کی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو شاید الیکشن بھی کروائے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے بات تو صحیح طریقے سے صاحب نے آپ سے انٹرویو میں کہا تھا کہ کروائے جائیں، تو وہ پہلے بات تو صحیح طریقے سے ہو نا. تو وہ میرے خیال میں پولیٹیکل ڈائلاگ کا سلسلہ بھی شروع ہو. میرا خیال ہے یہاں ذمہ داری آتی ہے نواز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، جو سیاستدان ہیں پاکستان کے، کہ وہ لیڈ لیں اور ٹمپریچر کو بھی تھوڑا سا لو کریں. وہاں پر صرف یہی ایک آپریشن حل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بات چیت بھی ہونی چاہیے. جو بلوچ قوم ہے اس کو تو انگیج کیا جائے نا، اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اس کے جو جینون لیڈرز ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور پرو پاکستان لوگوں کو سپورٹ کیا جائے اور ٹیررسٹ کو ان سے الگ کیا جائے، تاکہ ایک ماحول ایسا پیدا ہو کہ جو سواد اعظم ہے یا جو بڑی ان کی ایک مین سٹریم ہے بلوچستان کی، وہ تو ساتھ ملائی جا سکے. تو ایسے اقدامات نہیں کیے جانے چاہیے جن کا دور رس اثرات اچھے نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب صاحب فراش ہے، علیل ہے، تو ان سے زیادہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آگ کریں گے. دو لوگ امپورٹنٹ ہیں، ایک تو نواز شریف صاحب امپورٹنٹ ہے، دوسرا بلاول بھٹو. یہ حکومت جیسی بھی ہے بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت. بالکل. تو اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں، لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر اس حکومت کے حوالے سے انہیں کوئی ایکشن لینا ہے. اور نواز شریف صاحب سینئر ترین آدمی ہیں، وزیر اعظم نہیں بنے، اگر کوئی ان کے گریونسز ہیں، یہ وقت نہیں ہے اپنے گریونسز دکھانے کا. یہ وقت ہے کہ اس قوم کو اکٹھا کرنے کا. اگر آپ کے پاس ابیلٹی ہے تو جس شخص کے پاس بھی ابیلٹی ہے خون کے آخری قطرے تک اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. آخری خبر مجھے یہ بتائیے، اسٹاک مارکیٹ ہماری جو ہے زمین سے آسمان تک کی چھلانگیں لگا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں ساری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ نیچے آ گئی اور ہماری اسٹاک مارکیٹ 1,20,000 سب سے ہائیسٹ لیول پر پہنچ گئی. آج 3,000 پوائنٹ کم ہوگی. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اسٹاک مارکیٹ پوری دنیا میں گر رہی ہیں. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ حیرت انگیز طور پر اس جھٹکے کو اس دن برداشت کر گئی تھی جو لاسٹ فرائیڈے کو تھا، مگر فرائیڈے کو بھی تھوڑی سی نیچے آئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ انٹرنیشنل اثر کو نہیں لے رہی تھی. جیسے کہ بجلی کی قیمت کم کی گئی. بجلی کی قیمت جب انڈسٹریل صارفین کے لیے کم کی گئی تو جو اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ انڈسٹریز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کو تو فائدہ ہوا، ان کا پروفٹ میں اضافہ ہوا، تو شیئر ہولڈر کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ گیا جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی اوپر ہی رہی. اس کے علاوہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے فائنل مراحل میں سب کو پتہ ہے کہ وہ ہو جانی ہے، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، پیسے آنے بس. تو اس کی وجہ سے بھی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ، اگر یہ ٹرمپ کے ٹیرف کی بات نہ آتی تو اس وقت بھی ریکارڈ پہ ریکارڈ قائم کر رہی ہوتی. اس دن ریکارڈ قائم کیا اور اوپر بھی گئی اور انٹرنیشنل اثر کو کم کر گئی. لیکن
اب آج جو ہے وہ ٹیرف کے اثرات جو ہے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ تک بھی پہنچے ہیں. جب ایک پوری عالمی مندی کا ایک رجحان چل رہا ہے, گلوبل ریسیشن کے فیئرز آ رہے ہیں, تو پاکستان کی کمپنیز بھی متاثر ہوں گی نا. ایکسپورٹس تو کرتے ہیں پاکستان کی کمپنیز بھی, اس وجہ سے آج 3000 پوائنٹس نیچے گری ہے اسٹاک مارکیٹ, اور کافی جو ہے وہ 3% سے 4% تک جو کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. مندی کا ایک ٹرینڈ ہوا ہے. یہ ایک چونکہ پوری دنیا کا ایک گلوبل ٹرینڈ ہے تو پاکستان میں بھی ہوا ہے, اور آج دیکھا جا رہا ہے کہ وہ نیچے آ رہی ہے. انلیس کہ کوئی پاکستان کے مذاکرات ہو جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ, اس میں ایسی بات چیت آتی ہے کہ پاکستان بھی اپنی ٹریڈ کو فری ٹریڈ کر دیتا ہے ان کے ساتھ کہ جی ہم بھی کوئی ٹیرف نہیں آپ کی چیزوں پہ اپلائی کریں گے, آپ بھی نہ کریں, وہ ڈیل ہو سکتی ہے. 50 سے زائد ممالک ہیں جنہوں نے بات چیت شروع کر دیا وائٹ ہاؤس سے, امریکہ سے, کہ بھئی آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں, کس طرح ڈیل ہو سکتی ہے. تو یہ ڈیل اگر پاکستان کی ہو جاتی ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی, اور یو ایس بھی اپنا ٹیرف پاکستان کے حوالے سے ہٹا دیتا ہے, پاکستان بھی ہٹا دے, ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگر ٹیرف ہٹا دے تو پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ پاکستان کی امپورٹس امریکہ سے ہیں وہ کوئی بڑی زیادہ نہیں ہے, کوئی زیادہ. پاکستان کی ایکسپورٹس البتہ کافی امپورٹنٹ ہیں, $7 بلین کے قریب ہیں, تو پاکستان کی ایکسپورٹس کو فائدہ ہونا چاہیے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر دینا چاہیے. تو یہ جب تک یہ اثرات یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی یہ سایہ منڈلاتا رہے گا. اصل میں نا دیکھیے $5 بلین کا پاکستان سامان بھیجتا ہے, $2 بلین کا 2.7 کا یہاں پر آتا ہے. اچھا, پاکستان جیسے ملک کے لیے $5 بلین بہت بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن اس میں نا بعض اوقات اس طرح کے واقعات اپرچونٹی بھی بن جاتے ہیں. آپ چاہیں تو اس وقت اپنی جو ایکسپورٹس کے لیے نئے ایونیوز تلاش کر سکتے ہیں, اپنی کاسٹ آف پروڈکشن لوکلی کم کریں تاکہ اگر اس پہ ٹیرف بھی عائد ہوتا ہے تو وہ زیادہ سیلیبل کموڈٹی رہے. تو ان چیزوں پر کام کیا جا سکتا ہے, لیکن ساری دنیا ڈپریشن میں جا رہی ہے. جو اکانومسٹ ہے نا دنیا کے, وہ کہہ رہے ہیں اگر زیادہ عرصہ یہ صورتحال جاری رہی تو دنیا میں ایک ڈپریشن آیا تھا اکنامک 1929 میں, اور اسے اردو میں کہتے ہیں کساد بازاری, جس میں کوئی شخص پیسہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. بینکوں سے لوگوں نے پیسے نکلوا لیے تھے, اور وہ بلیک ایرا کہتے ہیں ہم دنیا کی اکانومی کا. کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا, کسی چیز میں کسی کو پروفٹ نہیں مل رہا تھا, انویسٹر کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا, بینکس پر بھی اور انویسٹمنٹ پر بھی. تو وہ اس سے نکلنے کے لیے حکومتوں کو بڑا ٹائم چاہیے تھا, دنیا کو بڑا. دعا کریں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں ویسا سچویشن نہ ہو اور وہ دنیا اس سارے کرائسس سے نکل آئے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.